السلام علیکم، پرائم نیوز میں خوش آمدید ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان تابندہ انور۔ آج جڑا والا جو حادثہ پیش ہوا اور بہت ہی افسوسناک، اور جتنی بھی اس کی پرزور مذمت کی جائے، میں اپنے چینل کے تھرو بھی اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں، اور اس طرح کے جو دل دہلا دینے والے اور جارحانہ رویے رکھنے والے، اور یہ کچھ ایسی شرپسند عناصر ہیں جن کی وجہ سے ایسے حادثات ہوتے ہیں، ایسے سانحے ہوتے ہیں، اور جن سے شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ حادثہ کیوں پیش آیا اور اس کی ساری وجوہات جاننے کے لیے اور یہ سارے معاملات کو سمجھنے کے لیے اور آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر ساجد انریکے، اور ریجوائس چرچ سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی میں ٹھیک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ شکریہ الحمدللہ۔ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم اس واقعہ کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا افسوس ہے، اور جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کی چونکہ آپ وہاں پر وزٹ بھی کر کے آئے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات آپ کے سامنے آئی ہیں؟ تھینک یو سو مچ پرائم نیوز اینڈ تابندہ انور۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص کرسچن مسیحی جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی کتاب کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ نہیں ادا کر سکتا، تو بھی اگر کسی کی سازش ہے تو سازش کے باعث کل جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے، میں گیا ہوں وہاں پر، میں نے وزٹ کیا ہے، بہت سے لوگوں سے سوالات بھی کیے ہیں، لیکن اس چیز کی ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی تھی، اور ابھی تک وہ لوگ اریسٹ بھی نہیں تھے ہوئے جو نامزد تھے، وہ اریسٹ نہیں تھے ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک ماسک سے، مسجد سے وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، ایک ممبر سے ایک شخص جو ہے، مجھے نہیں پتہ وہ مولوی ہے، مجھے نہیں پتہ وہ کوئی لیڈر ہے کہ یہاں کوئی عام لے پرسن ہے، وہ گیا ہے، مائک کا استعمال کیا گیا، لاؤڈ سپیکر سے لوگوں کو باہر نکلنے کی، جلاؤ گھراؤ کی جو ہے وہ اپیل کر رہا ہے، احتجاج کی وہ بات کر رہا ہے کہ آئیں ہم اس کا بدلہ لیں، کیونکہ ابھی تک حکومت نے اور ضلع انتظامیہ نے ان لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا۔ اور یہ مین وجہ تھی جہاں سے یہ اتنا بڑا سانحہ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ صبح سویرے 5:30 6 بجے کا واقعہ ہے، اور فوراً سے جو کرسچن کالونیز ہیں ان کو ایمٹی کروایا گیا، ان کو خالی کروایا گیا۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پلانٹڈ ہے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے، کیونکہ ابھی تک 28 چرچز ہیں، 28 چرچز ہو چکے ہیں جو سامنے آئے ہیں کہ جن کا نقصان ہوا ہے۔ نقصان کیا، دے آر ٹوٹلی برنٹ ڈاؤن، ان کو ختم ہے، وہ جل چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 40 گھر ہیں جن گھروں میں خواتین ہیں، اور آپ کو میں وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ لوگ کھیتوں میں، ہماری مائیں بہنیں کھیتوں میں سوئی ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ جہاں پر ایک دو شخص اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ پوری کمیونٹی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جب ایک چرچ میں یہ حادثہ پیش آیا تو اس وقت انتظامیہ کہاں تھی؟ اس وقت ہماری جو فورسز ہیں وہ کہاں تھی؟ حکومتی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ جو ویڈیوز آپ سب کے، ہم سب کے سامنے اتنی تسلی سے وہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں، صلیب کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کو باقاعدہ توڑا گیا، اور اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا وہ پتہ نہیں حکومت اتنی دیر میں، اور ضلع انتظامیہ اور وہ جو تھانے کی حدود ہے وہ لوگ کہاں تھے؟ 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، وہ تو گھنٹوں گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے، اتنے چرچز کو جلانا، گھروں میں گھسنا، اور لوگوں کی نقدی کو چوری کیا گیا ہے، اور تو اور قبرستان کو نہیں چھوڑا گیا، وہاں پر صلیبوں کو اتارا گیا ہے۔ آپ ان باتوں کو سوچ کر کیا کہتے ہیں؟ یہ امن ہے؟ یہ سکون ہے؟ نہیں۔ قبرستان، کرسچن قبرستان میں سے صلیبوں کو اتارا گیا ہے، یہ کیسا احتجاج ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو مسیحی برادری اور جو مسلم کمیونٹی ہے، تو جو آپس میں ہم آپ کے مسیحی ایونٹس جو ہوتے ہیں اور ہمارے جو اسلامک ایونٹس ہوتے ہیں، تو اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو اتنا اچھا جو ہے وہ ایک اخلاقیات کا رشتہ ہو، اس کے باوجود اس طرح کے جو حادثات ہیں، تو آپ کیا ان کے ذمہ داران مسلمانوں کو ہی سمجھتے ہیں، یا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں شرپسند، تو ان کا کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ اس بات کا جواب دینا چاہوں گا، کیونکہ میں خود ایک اسلامک اسکول میں پڑھا ہوں، اور بہت پرانا دور تو نہیں تھا، ہم لوگ تو نعت بھی پڑھ دیا کرتے تھے،
ہم لوگوں کو ساری نعتیں آتی تھی، اسلامیات میں نے خود اسٹڈی کی ہے، اور ایسا کوئی چکر نہیں تھا. لیکن اب اگر ان سارے واقعات کی روشنی میں اگر آج کے مسیحی بچوں کو، جو ہمارے کرسچن گروئنگ بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یوتھ ہے، تو وہ ڈرے ہوئے ہیں. اچھا، ہم لوگ جو ہمارے دور کے لوگ تھے، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل آپ کی والی بات آیا جایا کرتے تھے، عیدیں ہم بھی مناتے تھے، وہ ہمارے کرسمس مسلم دوست منایا کرتے تھے. کوئی ایسا چکر نہیں تھا کہ یہ ان کا مذہب وہ ہمارا. لیکن اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب ایک ایسا پچھلے 20-30 سالوں سے مسلسل، آپ کوٹ رادھا کرشن کا واقعہ دیکھ لیں، آپ گوجرے کا واقعہ دیکھ لیں، آپ جو ہے شانتی نگر وہاں پر بھی اسی طور سے جلاؤ گھراؤ کیا گیا واقعہ دیکھ لیں. تو ان سب کے تناظر میں اگر ہم اسٹڈی کریں تو جو پاکستان میں اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں. جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اقلیتوں کی تحفظ کی اسٹیٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے. آئین ہمارا موجود ہے، اس کی بالادستی نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، قانون سازی ہے، لیکن اس پر کوئی عمل پیرا نہیں کروایا جا رہا. اگر ہم کرسچنز چلے جاتے ہیں کہ جی ہماری بائبل کو جلایا گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پولیس نے کچھ بھی نہیں کرنا. جبکہ دوسری طرف خدا نہ کرے قرآن پاک کو کوئی کرتا ہے تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا، موب اکٹھا ہو جاتا ہے، پوری کمیونٹیز کو جلا دیا جاتا ہے، انسانوں کو جلا دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے. خدا رحم کرے ہمارے ملک پر کہ ہمارے ملک میں یہ کیا چل رہا ہے. اس کے ذمہ دار میں نہیں کہوں گا کہ سارے اسلامک لوگ ہیں، نہیں، دے آر ویری نائس پیپل. حتیٰ کہ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ کل کے واقعہ میں، گوجرا کے واقعہ میں، میرا یقین ہے، اور چند لوگوں سے میں ملا بھی ہوں، بہت سے لوگوں نے مسیحیوں کو اپنے گھر میں بھی اتارا ہے، محفوظ کیا ہے انہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا جیسچر ہے. لیکن اوورآل جب دیکھا جائے تو فضا اچھی نہیں ہے، امن کی فضا قائم نہیں نظر آ رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے، کس طرح سے یہ حل ہو سکتا ہے، اور اس کا جو صحیح ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے علماء حضرات، جو اسلامک علماء حضرات ہیں، یہ اب جیسے آج جمعے کا خطبہ تھا تو ہر خطبے میں تھوڑا سا اخلاقیات، تھوڑا سا اقلیتوں کے حوالے سے بات کر دیں. اور اسلامک ٹیچنگ موجود ہے اقلیتوں کے لیے. ہم لوگوں نے تو آپ لوگوں کی عزتوں پہ کپڑا ڈالا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کس طور سے کربلا میں حضرت محمد کی بیٹیوں کے سروں کو ڈھانپا ہے، ان کی عزتوں کو. تو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو مسیحی برادری اور مسلم کمیونٹی کے اندر یہ جو چونکہ جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی میل اور فیمیل کا کوئی تعلق تھا، اس کے بحاف پر یہ حادثہ رونما ہوا ہے. یہ تو اکثر اس ہوتا میں ہے، کتنی صداقت؟ یہ تو اکثر، آپ JTK کا واقعہ آپ کو نہیں یاد ہوگا، سیالکوٹ سمبڑیال کا بہت بڑا واقعہ ہے، یہ وہی واقعہ ہے. لیکن مجھے نہیں پتا یہ جو جڑا والا کا، ابھی بھی جڑا والا کا واقعہ اسی چیم کو یہ ہو سکتی ہیں، حقیقت بھی ہو سکتی ہے. سو انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. اسی لیے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمارا ملک، ہمارے اسلامک بھائی جو ہیں، یہ تھوڑا ویٹ کر لیں اور قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنے دیں. یہ خود کا جب قانون کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر پتہ نہیں وہ بات بگڑ جاتی ہے. پتہ نہیں سٹارٹ کہاں سے ہوئی، یہ بات ہے کیا تھی، کسی کو نہیں پتہ. اور اگر آپ اس موب میں بہت سے لوگوں کو ان کی کیا کہتے ہیں چہروں کی فورینزک کریں تو آپ کو یہ بھی لگے گا کہ شاید یہ کبھی مسجد میں بھی نہیں گئے، مسجد میں بھی نہیں، ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، بس نعرے لگا رہے ہیں، جیسے برین واش ہو گیا ہوا ہے، بس جی چھوڑنا ہی کچھ نہیں ہے. اور اتنے تحمل اور اتنے وہ مطلب اگریسولی چرچز میں گھسے ہوئے ہیں، ان کا فرنیچر توڑ رہے ہیں، جلا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں. سمجھ سے باہر ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے. اگر ہم کے بیرونی قوتوں کا اس میں ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے. ہم نے عقل کے ناخن لینے ہیں کہ ہم نے کن چیزوں کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ایسے انسیڈنٹ سے فائدہ کون لے سکتا ہے. دشمن سب سے زیادہ فائدہ لے گا. دوسرے کنٹریز جو ہمارے ملک کو کسی اچھی جگہ پر نہیں دیکھنا چاہتی، ان کو فائدہ ہوگا، وہ خوش ہوں گے، وہ اس میں فنڈنگ بھی کر سکتے ہیں. سو ہمارے ملک میں ہمارے علماء حضرات ہماری اسٹیٹ کو بڑے ایک ایسن ویز میں ہم نے تو آج DPO صاحب کو کہا ہے کہ آپ کاش ہماری کمیونٹی کے اندر وزٹ کریں اور آپ آ کر پیس کا میسیج دیں. اب ہم سے نہیں یہ دیا جاتا، آپ آ کر کے وی آر رسپانسبل.
ہم آپ کے محافظ ہیں. ہمارے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے نا آئیں ٹائم نکالے تاکہ ان کا وہ جو کانفیڈنس لوز کر گئے ہیں. مجھے نہیں لگتا وہ دوست بنائیں گے مسلم لوگوں کو دوست, جبکہ ہمارے آج بھی دوست ہیں. ہم بوڑھے ہو رہے ہیں, ہمیں آج بھی کالز آتی ہیں. محبت کا وہ جو ٹائم گزرا ہے اسکول میں وہ تو نہیں کوئی بھولا, لیکن ان کا فیوچر کیا ہے پاکستان میں. انفارچونیٹلی میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. اسی کے تناظر میں ایک واقعہ ہے. میرے دوست پاسٹر سنبل صاحب ہیں, ان کی بیٹی BS آنرز انہوں نے کیا, اور جو ہی فلڈ آیا, جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے, تو انہوں نے بہت سا پیسہ اکٹھا کیا, ڈونیشن جمع کی, ڈونیشن فلڈ ریلیف کے لیے دی, اور اسے یہ اعزاز غالباً شہباز شریف صاحب نے بھی اسے ایوارڈ سے نوازا ہے. اس واقعہ کے بعد وہ زاروں قطار روئی ہے, اور اس نے کہا کہ پاپا میں نے اس ملک میں نہیں رہنا, میں نے ان لوگوں کے لیے, مسلم لوگوں کے لیے 75 لاکھ جمع کیا, اور یہ ہمارے چرچ جلاتے ہیں, یہ ہمیں تھریٹس کرتے ہیں, ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو منٹ میں ختم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مطالعہ کریں, بہت سے ہمارے کرسچن لڑکیاں بہت اچھا پڑھتی ہیں اور آگے ان کے لیے سیٹس نہیں ہیں, ہر وقت ان کے اوپر پریشر ہے اسلام کا. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کہ آپ کے چینل کے توسط سے میں پہلے تو شکر گزار ہوں پرائم نیوز کا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی, اور بڑا اچھا ٹائم تابندہ انور کے ساتھ انٹرویو میں گزرا ہے. پیس, آئیے اس چینل کی وساطت سے پیس پر بات کرنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع المسیح کا جو میسج ہے وہی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آئیے امن پوری دنیا میں, پاکستان سے اس کا آغاز کریں, اور جب ہم دوسری نیشنز میں ٹریول کرتے ہیں تو کوئی ہمیں دیکھ کر بینگ اے پاکستانی ڈر نہ جائے, ایک سیٹ چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے گا یہ پاکستانی ہے. یہاں پر میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا, بینگ اے پاکستانی میں بات کر رہا ہوں. تو ایسا میسج جب پورے پاکستان سے اس میں جتنے مذاہب ہیں رہتے ہیں, ہم سب اپنا اپنا کنٹریبیوشن جب ادا کریں گے, اسلامک بھائی جو ہیں جب وہ پیس شو کریں گے, کسی کو معاف کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ معافی ہر مذہب کا یہ میسج ہے, تو کیوں ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے؟ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ مان بھی جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے, مجھے معاف کیا جائے, میرا یہ میسج ہے اسے معاف بھی کرنا چاہیے. آئیے معافی دے کر دیکھتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ پورے ملک کا ایٹماسفیئر آسان ہو جائے گا اقلیتوں کے لیے جب معافی کا درس دیں گے اور دوسرے کو سپیس دیں گے. تو خداوند پاکستان کو برکت دے, خداوند اس چینل کو برکت دے, پرائم نیوز کو برکت دے, اینڈ مے گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. ناظرین, ہمارے ساتھ تھے پاسٹر ساجد انرکے, اور کہتے ہیں نا کہ عمل سے دنیا بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. جب تک ہم لوگ اپنے قول و فعل کے تضاد کو نہیں مٹائیں گے, جو ہم قول کرتے ہیں اس کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے, ہم اس طرح کے انسانیت سوز واقعات کا شکار ہوتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ ملے اور ہم اپنے ملک کے لیے ترقی کا باعث بنے, نہ کہ اس طرح کے واقعات کے بعد شرمندگی جو ہے وہ ہمیں فیس کرنی پڑے. اپنی میزبان تابندہ انور کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.